السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس پورے سنسار کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جس نے بہترین خوبصورتی کے ساتھ اس کائنات کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور اس کائنات میں جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ جن اور انسان کی پیدائش کا مقصد رب العالمین کی بندگی ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں میں ایسے لوگ، ایسے ایمان والے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے جو آج کے دور میں توحید پر چلنے والے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ سب سے کڑوی بات، سب سے کڑوی دعوت آج کے دور میں توحید کی دعوت ہے۔ لوگوں کو توحید کی باتیں سب سے کڑوی محسوس ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی توحید کی دعوت دے رہا ہے، توحید پر عمل کر رہا ہے، توحید پر چل رہا ہے، تو وہ جانباز سپاہی ہے، مجاہد ہے، وہ جگر والا ہے، وہ حوصلے والا ہے، وہ قابل ستائش ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جیسے سیلاب آیا ہو، زلزلہ آیا ہو، طوفان آیا ہوا ہو، اور اس طوفان میں، زلزلے میں کچھ لوگ نجات پا جائیں، کچھ لوگوں کو سہارا مل جائے، کچھ لوگ بچنے والے ہوں، تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے اور کتنے اچھی قسمت والے ہوں گے۔ وہ لوگ آپ ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو توحید والے ہیں۔ اس زمانے میں زلزلہ ہے، شرک کا زلزلہ ہے، کفر ہے، الحاد ہے، دین سے بیزاری ہے، انحراف ہے، صراط مستقیم سے بغاوت ہے۔ ایسے دور میں اگر کوئی اہل توحید ہے تو جیسے طوفان میں کوئی نجات پانے والا ہے، اس کی مثال آج کے زمانے میں توحید پر چلنے والے۔ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں توحید والوں میں سے بنایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی جو مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے وہ مہینہ رجب کا مہینہ تھا، اور جس میں داخل ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ بھی تقریباً انتہا کے قریب ہے۔ ان دو مہینوں کا آپ ذرا جائزہ لیجئے، غور و فکر کیجئے کہ جو مہینہ گزرا، رجب کا مہینہ، لوگ اس مہینے کو کس طرح سے گزارتے ہیں، مسلمانوں نے اس مہینے کو کیسے گزارا ہے، مسلمان کی سیرت، مسلمان کا عمل، مسلمان کا کردار اس مہینے کے حوالے سے کیسا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں تو پتہ چلے گا اکثر بیشتر مسلمان رجب کے مہینے میں مخصوص قسم کے اعمال، مخصوص قسم کی عبادتیں، مخصوص قسم کے اذکار اور مخصوص قسم کے اعمال و اذکار انجام دیتے ہیں۔ بطور خاص رجب کے مہینے میں سب سے بڑی جو بدعت انجام دی جاتی ہے وہ 22 رجب کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کنڈا منایا جاتا ہے۔ پھر 27 رجب کو جشن شب معراج منایا جاتا ہے۔ یہ پچھلے مہینے کا حال تھا۔ پھر اس مہینے میں آ جاتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو جو منظر ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان، جو عمل، جو کردار نظر آتا ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ لگتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ میں نے 2 ویڈیو دیکھی ہے، ان دونوں سے مجھے الگ الگ نصیحت ملی۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی قبرستان کی، جس میں کافی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، قمقمے ہیں، چراغاں ہیں، روشنی ہے، پھول مالے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان، سارے لوگ ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے خاندان کی قبر کے پاس چراغ لے کر، روشنی لے کر، سج کر، سنور کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قبرستان کا حال ہے۔ پوری رات قبرستان میں لگے ہوئے ہیں، میلے ٹھیلے کی جگہ بنائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ لوگوں نے قبرستان کو میلے کی جگہ بنا لیا۔ پوری رات روشنی، چراغاں، کھانا پینا، عید جیسا ماحول بنا ہوا۔ ایک ویڈیو میں نے یہ دیکھی، اور ایک ویڈیو اگلے دن کی دیکھی جو کسی بھائی نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا اپنے
فیس بک چینل پر، وہ بندہ اپنی گلیوں کا منظر دکھا رہا ہے، جس گلی میں رات میں لوگوں نے شور ہنگامہ مچایا، رات بھر جاگتے رہے، چراغاں کرتے رہے، گلیوں کو دکھایا ویران ہے، دن کا موسم رات کی طرح ہے، سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، بندہ اس میں بولتا ہے کہ دیکھو سارے لوگوں نے نجات پا لی ہے، جیسے لگتا ہے چھٹکارا مل گئی، سب کو نجات مل گئی، سب کی مغفرت ہو گئی، بے فکر سارے لوگ دن میں سو رہے ہیں۔ عجیب و غریب ماحول اور منظر ہے۔ ذرا اس کا موازنہ کیجئے عہد صحابہ سے، عہد رسول سے، اسلاف کی زندگیوں سے، اسلاف کی سیرت سے، تو اس کا بالکل الٹ نظر آئے گا۔ صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور صحابہ نے جس طریقے سے ماہ و سال گزارے، بالکل الگ قسم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ شعبان کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں ان احادیث کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں پورا روزہ رکھتے تھے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مکمل مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ گھر کے آدمی کو گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا ہے، خاص طور سے بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں سارا علم ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1970 نمبر کی۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم اکثر من شعبان فانہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، شعبان کا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ رسول کی زندگی ہے، یہ رسول کی سیرت ہے۔ مسلمان کیسے ہیں؟ مسلمانوں کو رسول سے نہیں لینا دینا ہے، رسول سے نہیں مطلب، مسلمان اپنی مرضی سے کریں گے، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ تو یہ جو مسلمانوں میں بگاڑ آیا ہے، مسلمانوں میں تباہی آئی ہے، دین سے انحراف پیدا ہوا، جبکہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دعویٰ ہے کہ یہ عین اسلام ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جس پر عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، اس کو منانا ضروری ہے، جو منائے وہی مسلمان ہے، جو نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تباہی، یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے آئی؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت فرمائی، جو ہمیں پیغام دیا، اس پیغام کو ٹھکرانے، نہ ماننے اور اس سے روگردانی کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ تو آج تباہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ سنت کو چھوڑنا، سنت کو ترک کرنا۔ جب آپ سنت کو چھوڑیں گے تو بے دینی آئے گی، سنت کو چھوڑیں گے تو دین سے انحراف پیدا ہوگا، دین سے بغاوت پیدا ہوگی۔ آپ جو کچھ عمل کریں گے وہ اسلام کے برخلاف ہوگا، اسلام سے ہٹ کر ہوگا، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو آج جو امت مسلمہ میں دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دین کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، جس اصل دین پر چلنا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے مسلمان دین سے دور ہو گئے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح راستے پر آنا چاہتے ہیں تو جس چیز کو مسلمانوں نے چھوڑا ہے اسی کو پکڑنے سے مسلمان ضلالت سے اور اختلاف سے اور انتشار سے، بے دینی سے، بے راہ روی سے باز آ سکتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑا، سنت رسول کو چھوڑا تو نتیجے میں بے دینی آئی۔ آج بھی اگر قرآن کو پکڑتے ہیں، سنت رسول کا دامن تھامتے ہیں، آج بھی وہ اسلام آئے گا جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس اسلام کو صحابہ کرام مانتے تھے اور جس اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب چلا کرتے تھے، وہ اسلام آج بھی آ سکتا ہے، وہ مسلمان آج بھی نظر آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ جس چیز کو ہم نے چھوڑا تھا اسے پکڑنے کی ضرورت،
چھوڑا ہم نے کیا؟ قرآن کے پیغام کو ہم نے چھوڑا، سنت پر عمل کرنا چھوڑا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں ایک جگہ رسول نے بتا دیا کہ جب تک تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں اگر قرآن کو پکڑیں، سنت رسول کو پکڑیں۔ آج اگر انحراف، بے دینی اور مسلمانوں کے اندر اختلاف نظر آتا ہے تو سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، سنت رسول پر چلنا چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، وہی عظمت رفتہ، وہی شوکت، وہی شان، وہی پہچان اور وہی کردار مسلمانی جو حدیث صحابہ میں تھا، اگر اس کو دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں تو اسی کی طرف آنا پڑے گا جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علاج کے طور پر اس کو بیان کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ وہی بات جو رسول نے بیان کی ہے وہی بات اللہ نے بھی بیان کی کہ اگر تم اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنے بیچ کی دوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں جو گیپ آیا ہے، جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں، جو اختلاف پیدا ہوا ہے، اگر اس اختلاف کو مسلمان دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے بتایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے اختلافات کو، اپنے انتشار کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اللہ نے جو کہا اسے مانو، رسول نے جو کہا اسے مانو، یعنی قرآن کا دامن تھامو اور رسول کی سنت کا دامن تھامو، تمہارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ تو رسول کے معاملے میں ہم نے منمانی کی ہے، اللہ کے معاملے میں ہم نے دین سے بغاوت کیا ہے، اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہے، تو آج بے دینی ہمارے اندر آ گئی اور اس بے دینی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صحیح اسلام اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو اسی طرف آنا پڑے گا جس کو چھوڑ کے ہم دوری اختیار کر لیے تھے۔ قرآن کی طرف آنا پڑے گا اور سنت رسول کی طرف آنا پڑے گا۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سیرت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کان یصوم شعبان کلہ، یعنی مکمل شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، پورے شعبان کا روزہ رکھتے سوائے تھوڑے۔ اب اس سے کیا معنی پتہ چلا؟ اس سے یہ مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ پورے شعبان کے نہیں رکھتے تھے، تھوڑا سا کچھ کم کر لیتے تھے، 1 2 3 4 2 4 کچھ روزے کم کر لیتے تھے، تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں ایسے بھی ہے یصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ شعبان اور رمضان۔ اور بعض روایتوں میں ایسے ہے کانا یصل شعبان برمضان، شعبان کو رمضان سے ملاتے، یعنی اتنا روزہ شعبان میں رکھتے کہ رمضان آ جاتا اور یہاں تک کہ آپ رمضان کا روزہ رکھنے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، شعبان میں مکمل روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ جتنا روزہ شعبان میں رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا عمل آپ کا کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے کو لوگوں نے بھلا دیا۔ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا، جس سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ رسول کی سنت۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ انا احب، میں پسند کرتا ہوں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں؟ رسول کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں میں روزے سے رہوں، اس حال میں میرا عمل اللہ کے پاس پہنچے۔ کہاں گئے جو سنت سے دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، رسول کی محبت کو ٹھکراتے ہیں؟ رسول جس چیز سے پیار کریں، رسول کی جو چاہت ہے اور رسول جو پسند کریں وہ ہماری پسند نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں کے اندر اختلاف کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ مسلمان منمانی کیوں نہیں کریں گے؟ مسلمان دین سے کیوں نہیں دور ہوں گے؟ تو آج
دین اسلام سے دوری کا نتیجہ، اور دین اسلام کے اندر جو مسلمان مختلف قسم کے اعمال انجام دے رہے ہیں، اس کا مرکزی اور اہم سبب یہی ہے کہ لوگ اصل اسلام کو چھوڑ رکھے ہیں۔ جو اصل اسلام ہے لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور بناوٹی چیزیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے ان چیزوں پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جہاں اسلام آیا، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا اللہ کی طرف سے، جہاں آسمان کی آخری کتاب نازل کی گئی، آج بھی یہاں پر شب برات کا وہ منظر نہیں ہے، وہ رجب کے کوڑے نہیں ہے، وہ جشن شب عید یہاں نہیں ہے۔ اگر آج بھی اسلام کو دیکھنا چاہتے، اسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہیں، تو آج بھی یہاں پر لوگ اسی طریقے سے چلے آ رہے ہیں جیسے عہد صحابہ میں ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہاں پر وہ بدعات اور وہ خرافات انجام نہیں دیے جاتے جو ہمارے ملکوں میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں کہیں سے آیا ہے، کسی نے بنایا ہے، کسی نے منمانی کی۔ آج اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، ایک گاؤں میں گیا، نیا گاؤں تھا، عصر کی نماز میں پڑھی، اور میں جب نماز میں رفع الیدین کر رہا تھا، میرے دونوں جانب دائیں بائیں مدرسے کے بچے تھے۔ اصل میں جس مسجد میں نماز پڑھا وہ مسجد کے قریب ایک مدرسہ تھا، مدرسے کے بچے بھی اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پوری نماز یہ دونوں بچے، جیسے لگ رہا تھا میں کہ اوپر سے کوئی ایسی مخلوق اتر کے آ گیا ہوں جس کو ان دونوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے رفع الیدین سے اتنا گھبرایا، اتنا پریشان، دونوں یہ نماز میں باتیں کر رہے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہاتھ اٹھا رہا تھا میں، دونوں بچوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی میں الگ قسم کا آدمی آ گیا ہوں، جیسے اپنے گاؤں میں بھالو آ جائے، جیسے کوئی جو ہے ایسا جانور آ جائے، اونٹ آ جائے، یا کوئی ایسا جانور جس کو دیکھا نہیں ہو، جسے لگ رہا تھا میں ایسی مخلوق آ گیا ہوں، دیکھا نہیں تھا۔ پوری نماز میں دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، شرارت کرتے رہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پھر باتیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس پر زندگی بھر عمل کرتے رہے، اور حدیث کی کوئی کتاب رفع الیدین سے خالی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے سے میں اپنے گاؤں میں، اپنے پڑوس میں، اور کسی مسجد میں، مسلمانوں کے محلے میں اجنبی معلوم ہو رہا ہوں۔ دین کیسے اجنبی ہو رہا ہے؟ جیسے لگ رہا ہے یہ کوئی ایسی، یعنی ایسا عمل ہے جو نیا لایا گیا ہے، کبھی دیکھا نہیں، جبکہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، گھر کے تمام لوگوں پر فرض ہے، زندگی بھر پڑھنا ہے، وہاں لوگوں نے رفع الیدین شاید نہیں دیکھا۔ تو دین ایسے اجنبی ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ ہم نے اصل دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جو اصل دین ہے، جس کی وجہ سے دین اجنبی۔ اگر صحیح طریقے سے اگر آپ عمل کرتے ہیں تو لوگ آپ کو گھور گھور کے دیکھیں گے۔ کسی مسجد میں آپ زور سے آمین بول لیں تو نماز میں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، نماز کے بعد تلاش کرے گا وہ بندہ کون تھا جو زور سے بولا تھا۔ آپ نماز میں رفع الیدین کر لیں، نماز کے بعد آپ کا کلاس لگائیں گے تو کدھر سے آیا ہے، کس نے بتایا ایسا کرنے کے لیے؟ تو یہ دین اجنبی معلوم ہو رہا ہے، اور اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں، اسی بستی میں ہزاروں بدعت کا کام ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس پر کوئی گھبرانے والا نہیں، اس پر کوئی پریشان نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس پر کوئی پریشان نہیں۔ سنت پر عمل کریں تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ آج یہ ماحول، یہ منظر اس لیے آیا کہ ہم دین پر عمل کرنا چھوڑ رکھے ہیں، لوگوں نے اصل دین کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول یہ اصل دین ہے، ہم اللہ کو مانیں اور اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔ اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا کہ دین کیا ہے، اسی دن آپ کی زندگی بدل جائے گی، اسی دن سے آپ صحیح چیز کو اپنانا شروع کر لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اکیلے دنیا میں آئے، اکیلے آپ کو حساب دینا ہے، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی امام صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی آپ کے سوال کا جواب نہیں دینے والا۔ اللہ آپ سے ڈائریکٹ سوال کرے گا اور آپ کو اپنے سوالوں کا خود جواب دینا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور کسی کا طریقہ نہیں، کسی کا مسئلہ نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں۔ اللہ کا دین، اس پر چلنا ہے ویسے جیسے رسول اللہ نے بتایا ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا ہے، دین اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ یہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ دین پر چلنے میں، عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔
تو میں نے بات کہاں چھوڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت شعبان میں کیا ہے کہ آپ مکمل شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کسی کو رسول سے پیار ہے، رسول سے محبت ہے، آئے نا رسول کی طرح روزہ رکھے. کوئی اہل الحدیث منع نہیں کرے گا، کوئی سلفی عالم کسی کو نہیں منع کرے گا کہ شعبان میں کیوں روزہ رکھتے ہو، کیوں زیادہ روزہ رکھ رہے، کوئی نہیں منع کرے گا. جہاں جاگنا ہے، جہاں عمل کرنا ہے، جہاں کام کرنا ہے، وہاں کوئی نہیں رکھے گا. جیسے شب قدر میں جگنا ہے، ساری رات جگیں، ہم تو جگاتے ہیں، ہم تو خبر کرتے ہیں، ہم تو بتاتے ہیں. جہاں جگنا ہے وہاں سو رہے ہیں لوگ، جہاں نہیں جگنا ہے وہاں جگایا جاتا ہے. اور گھر چھوڑ چھوڑ کے لوگ قبرستان آباد کر رہے ہیں، وہاں میلے ٹھیلے لگا رہے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. تو میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت شعبان میں یہ ہے کہ شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. اور رسول کی محبت میں اگر کوئی شعبان میں اکثر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے. اس کی حکمت، فائدہ کیا ہے کہ آپ کا عمل جب اللہ کے یہاں پہنچے گا روزہ کی حالت میں پہنچے گا. اور رسول نے اس کو چاہا ہے، اس کو اپنایا ہے، اور آپ نے اپنی الفت کا اظہار کیا ہے کہ میرا عمل اللہ کے پاس روزے کی حالت میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو یہ جو ایام بیس کے 3 روزے ہیں، 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھا کرتے تھے؟ مہینے کا پہلا سوموار ایک ہو گیا، پھر اس کے بعد جمعرات، پھر اس کے بعد اگلا جمعرات. یہ 3 روزے ایام بیس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رکھا کرتے تھے. یہ جو سوموار اور جمعرات کا معاملہ کیا جانتے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کو بھی اللہ کے یہاں عمل پہنچایا جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کا روزہ ان دنوں میں رکھا کرتے تھے، ہر مہینے سوموار، جمعرات، پھر جمعرات. دیکھیں رسول کی زندگی دیکھیں، آپ کی سیرت دیکھیں، ہمیں اسے اپنانا ہے. رسول کی جو چاہت ہے، رسول کا جو عمل ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے. تو رسول سے محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر کوئی رسول سے محبت کا دم بھر رہا ہے تو اسے وہ کرنا ہے جو رسول نے کیا ہے، اس پر چلنا ہے جس پر رسول نے چل کر دکھایا ہے. تو ابھی ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اشکال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ایک حدیث آتی ہے، ترمذی میں ہے اور احادیث کی متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان بچ جائے تو روزہ مت رکھو. پھر آپ کا عمل اور یہ آپ کا فرمان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا پورے شعبان کا روزہ رکھ سکتے ہیں جبکہ یہاں ممانعت والی حدیث آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے مطلق طور پر سب کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے، خاص آدمی کے لیے. یہ ممانعت اس کے لیے ہے جو 15 سے پہلے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، نفلی روزہ. وہ اگر نفل روزہ 15 کے بعد رکھنا چاہے فلا تصوموا، تم روزہ مت رکھو. آج تک کہاں تھے؟ آج کیوں رکھ رہے ہو؟ ابھی طاقت چاہیے ہمیں، بدن میں رمضان آ رہا ہے، طاقت سمیٹنا ہے، بٹورنا ہے تاکہ رمضان میں قوت اور چاق چوبند ہو کر تندرستی کے ساتھ رمضان میں عبادت کریں. اس لیے منع کیا گیا فلا تصوموا، روزہ مت رکھو 15 کے بعد. لیکن جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے کنٹینیو سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہے، منع نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ رسول نے عمل کر کے دکھایا. جو عمل رسول نے خود کیا اس پر عمل کرنا غلط نہیں ہو سکتا. تو آپ رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہیں، اکثر شعبان کا روزہ رکھنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پورے شعبان کا رکھ سکتے ہیں. شعبان کا اکثر روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. کسی کی عادت تھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، جیسے کہ ابھی مجھے ایک بھائی نے کہا میں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں. آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ بڑی اچھی چیز ہے. کم از کم مہینے میں 3 روزہ اگر ایام 20 کا رکھ لیتے ہیں یہ بھی کفایت کر جائے گا. ایک بھی رکھنے کی حدیث آتی ہے، اگر کوئی چاہے مہینے میں 1 روزہ رکھنا چاہے 1 بھی رکھ سکتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں مہینے میں، آپ نے فرمایا 1 روزہ رکھو. وہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ نے فرمایا 2 رکھو. 2 بھی رکھ سکتے ہیں. کسی میں 3 بھی آیا 3 بھی رکھ سکتے ہیں. کسی میں 4 بھی آیا 4 بھی رکھ سکتے ہیں. اپنی طاقت بھر ہے. کوئی ہر سوموار ہر جمعرات کا روزہ رکھنا چاہے
یہ بھی رکھ سکتا ہے. کوئی چاہے تو صوم داؤدی رکھ سکتا ہے. صوم داؤدی کیا ہے؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. اگر اتنی طاقت ہو تو اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے تو جو حیثیت ہے کم از کم 3 ایک بھی رکھ سکتے ہیں، تو ایک بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو جو آدمی عادتاً روزہ رکھا کرتا تھا شعبان سے پہلے بھی، رجب میں، اس سے پہلے روزہ رکھنے کی جسے عادت ہے، اس کے لیے 15 شعبان کے بعد ممانعت نہیں ہے. وہ روزہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے. جو 15 شعبان سے پہلے والے روزے کو 15 شعبان کے بعد والے روزے سے ملانا چاہے اس کے لیے بھی منع نہیں ہے. جو آدمی قضا کا روزہ رکھنا چاہے، نذر کا روزہ رکھنا چاہے، کفارہ کا روزہ رکھنا چاہے، اس کے لیے بھی منع نہیں ہے. جیسے کسی کے ذمہ قضا کا روزہ باقی ہے، یہ تو فریضہ ہے نا، اور فریضہ کی ادائیگی جلدی سے ہونا چاہیے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انسان کو موت آ جائے. کسی کے ذمہ روزہ باقی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کسی عذر کی وجہ سے روزہ باقی تھا، 15 شعبان آ گیا ہے، اس سے پہلے تک نہیں رکھ سکا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی وہ رکھ سکتا ہے. کیونکہ قضا روزہ اس کے ذمہ قرض ہے، اس کو تو فوراً ادا کرنا چاہیے. تو قضا کا روزہ ہو یا نظر مانا ہو یا کفارہ کا روزہ ہو تو 15 شعبان کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. 15 شعبان میں صرف وہ روزہ منع ہے جو رمضان کے استقبال میں رکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال میں اس سے پہلے 1 یا 2 روزہ مت رکھو، یہ روزہ صرف منع ہے. باقی پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن اگر کوئی صرف 15 شعبان کے بعد نفل کے طور پر رکھنا چاہے تو اس کی ممانعت. لیکن جو عادتاً روزہ رکھتا آ رہا ہے یا کسی وجہ سے روزہ چھوٹا ہوا تھا وہ روزہ رکھنا چاہے، عادت کے مطابق رکھنا چاہے، تو یہ روزہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے تمام معاملات میں سامنے ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہے، ان کے جیسا بننا ہے، ان کی طرح عمل کرنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اب ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں، رجب کے بارے میں تھوڑا بتایا، شعبان کے بارے میں بتایا، اب ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں رمضان المبارک سے. رمضان قریب آ رہا ہے، مبارک مہینہ. یہاں بھی ہم دیکھیں گے رسول کیسے تھے، رسول کے مطابق رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے. شعبان کو ہم نے جان لیا، رمضان کو ہم جانیں گے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جانیں گے. بغیر فضیلت جانے رمضان کی قدر نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا. رمضان کی فضیلت جو نہیں جانتا ہے، اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے، رمضان آئے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک آدمی ابھی یہاں ہمارے درمیان آ جائے، وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر ہو، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں، اس کو کوئی بھاؤ دیں گے؟ کہیں بھی بیچارہ وہ جگہ دیکھ کے بیٹھ جائے گا، کرسی خالی نہیں ہے تو ادھر ہی نیچے بیٹھ جائے گا. ہم لوگ بھی پوچھیں گے نہیں، آیا کوئی بندہ آیا. لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ فلاں ملک کا پرائم منسٹر ہے تو کیا کریں گے؟ اپنی کرسی چھوڑ دیں گے، ہے نا، اپنی کرسی چھوڑ دیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب جانیں گے تب. اس لیے رمضان کو اگر نہیں جانتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا نہیں ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کے اندر خیر و بھلائی کیا ہے، نہیں جانیں گے تو آتا رہے جاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، کتنی تیاری کرتے ہیں، پورے گھر کو، در و دیوار کو، خود کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، پھر نہ جانے کیا کیا پکاتے ہیں، کیا کیا اہتمام کرتے ہیں. رمضان ایک مہمان کی طرح ہمارے یہاں آ رہا ہے، ہمارے قریب ہو رہا ہے، اس کا ہمیں ویلکم کرنا ہے، گرم جوشی سے استقبال کرنا ہے اور رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. ایسے گزارنا ہے جیسے آپ تصور کریں کہ آپ سفر میں ہوتے ہیں اور موبائل چارج کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک پاور بینک رکھتے ہیں. اگر موبائل ڈسکنیکٹ ہو جائے، چارج ختم ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پاور بینک آپ کے پاس آلریڈی پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس میں ڈال کے اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، اتنا اپنے آپ کو چارج کریں، اتنا آپ کو اپنے آپ کو پاور ڈالیں کہ وہ چارج پورے سال چلے. اس کے خیر سے، اس کی بھلائی سے، اس کے پاور سے، اس کے تقوی سے، اس کے طہارت سے، پاکیزگی سے پورا سال آپ کا بہترین گزرے.
اس طریقے سے رمضان ہمیں گزارنا ہے، اس کی تیاری اس سے پہلے ہمیں رمضان کا کرنا ہے، گرم جوشی سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان آ کیوں رہا ہے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح جیسے پچھلے والوں پہ فرض تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی چیز نہیں دے رہا، ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، شکلیں الگ ہیں، طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ تمام امتوں پر فرض کیا تھا۔ اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ یہ پاور بینک، ہمیں پاور جمع کرنا ہے، تقویٰ، ایسا اس انداز میں اپنے آپ کو رمضان گزارنا ہے کہ ایک رمضان ایک ٹریننگ کورس کے طور پر ہو، تقویٰ کے لیے ٹریننگ کورس، جیسے کہیں پر مہارت حاصل کرنے کے لیے، بجلی کا کام سیکھنے کے لیے، انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے لیے، کوئی فن اور کوئی ہنر سیکھنے کے لیے کہیں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، وہاں سے وہ تعلیم لے کر نکلتے ہیں اور آپ انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، فلسفی بنتے ہیں، ایک ہنر کا ماہر بنتے ہیں۔ یہ رمضان آ رہا آپ کو ہنر دینے کے لیے، آپ کو ایک ڈگری دینے کے لیے، آپ کو خوبی دینے کے لیے، وہ تقویٰ کی ڈگری آپ کو دینے کے لیے۔ جس کے پاس تقویٰ آ جائے وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صحیح سے صحیح طریقے سے رمضان گزار لے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ولی بننے کے لیے، اس کے متقی بننے کے لیے کافی ہے۔ ولی بننے کے لیے تقویٰ چاہیے۔ ولی سے متعلق جو قرآن کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء وہ ہوتے جن پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ ان اولیاء کی صفت کیا بتائی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ماشاءاللہ، الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور تقویٰ حاصل کرنے والے ہوتے، جو متقی ہوتے ہیں۔ تو ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے تقویٰ کے لیے، اگر کوئی تقویٰ پیدا کر لے یا اس مہینے کو صحیح سے گزار لے، اس کے پاس تقویٰ آئے گا اور وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ یہ ولی سونے سے یا کوئی چمتکار کرنے سے، کرشمہ سے نہیں، عمل سے اللہ تعالیٰ ولایت کی ڈگری اور ولایت کا درجہ دیتا ہے۔ تو یہ رمضان ایک بہترین موقع ہے، مناسبت ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنا سکتے ہیں، متقی بنا سکتے ہیں۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بنے، متقی بنے، اللہ سے ڈرنے والا بنے، دین پر چلنے والا بنے، دین سے قربت حاصل کریں۔ اور ایک دوسرا مقصد رمضان کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الادب المفرد کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب، جیسے صحیح بخاری ان کی کتاب، اسی طریقے سے حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد۔ اس کے اندر حدیث ہے، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، بدبخت ہے وہ آدمی جو رمضان پایا اور رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، وہ بدبخت ہے۔ کون؟ جس کو رمضان ملا، رمضان پایا، گزر گیا، اس کی بخشش نہیں ہوئی، وہ بدنصیب ہے، بدبخت آدمی۔ رمضان کیوں آ رہا ہے؟ معافی دلانے کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ تو جو یہ احساس نہیں کرتا ہے، اپنی بخشش نہیں کروانا چاہتا ہے، رمضان گزر گیا، وہ بدنصیب آدمی ہے۔ بخشش کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت والے اعمال کرنے ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اس میں عمرہ کا موقع ملے عمرہ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تعاون علی البر کرنا ہے، ایک دوسرے کے درمیان خیر و بھلائی کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ یہ ہے مغفرت کا کام کرنا۔ مغفرت والے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ مہینہ اس لیے آیا تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرے۔ تو جب یہ چیز سمجھیں گے تبھی مغفرت کی طرف آئیں گے، مغفرت والے کام کریں گے۔ یہ چیز پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ ہو، رمضان آ کیوں رہا ہے؟ ایک رجب کا مہینہ آیا چلا گیا، اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہی ہے، آپ نے کچھ سیکھا نہیں، کچھ جانا نہیں، کچھ جائزہ نہیں لیا، کچھ پڑھا نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، یہ رمضان بھی ایک مہینے میں سے ایک مہینہ آئے گا، چلا جائے گا۔ غور کرنے کیوں دے رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے بخشش اور مغفرت کے لیے، پہلے سے ذہن میں ہو تاکہ وہ چیز ہم پہلے سے اکٹھا کر لیں۔ ہمارے درمیان کوئی ایک ڈیٹ بنا دیا جائے، فلاں ڈیٹ جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک فلاں جگہ پر ریال بٹے گا فلاں تاریخ کو۔ اس کے لیے کیا تیاری ہوگی؟ بہت زیادہ ڈھیر تیاری ہوگی۔ کوئی ہمدانیہ میں، کوئی تول میں، کوئی کہاں پر بھی ایک جگہ متعین کر دے، شرفیہ میں یا حی السلام میں، فلاں جگہ
فلاں چیز ریال تقسیم ہوگا، سارا کام چھوڑ دے گا آدمی، کہیں نہیں جائے گا، ملتان کا ٹکٹ ہو کینسل، گھر میں بیمار ہو ابھی رہنے دو، تم اپنا علاج کر لینا، ابھی ایک ڈیٹ آ رہا ہے، کوئی چیز بٹنے والی ہے، ہم پہلے وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں انسان کتنا چوک چبند ہوتا ہے، معمولی سی جس دن سیلری ملنی ہوتی ہے، بندہ بیمار بھی ہو تب بھی وہ لنگڑا کے چادر اوڑھ کے پھر بھی سیلری لینے کے لیے جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آج میری طبیعت خراب ہے کل سیلری لے لیں، نہیں، میرا پھل ہے، میری محنت کی کمائی ہے، مجھے لینا ہے، جس حال میں بھی ہو، جیسے چل کے جانا ہو ہمیں سیلری لینا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین مہینہ دے رہا ہے، سمیٹنے والا ہے، بٹورنے والا ہے، جاگنے والا ہے، جگانے والا ہے، لوٹنے والا مہینہ ہے، لیکن لوگ غافل ہوتے ہیں، چادر تان کے سو رہے ہوتے ہیں۔ لڑکے، نوجوان، بچے کیا کرتے ہیں رمضان آنے سے پہلے؟ وہ ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں، ٹورنامنٹ کھیلنا ہے، والی بال کھیلنا ہے، یعنی وقت کیسے گزارنا ہے، لا یعنی کام کتنا زیادہ کرنا ہے وہ پلاننگ ہو رہی۔ آ رہا ہے خیر کا مہینہ اور لوگ پلاننگ کر رہے ہیں وقت گزاری کے لیے، ٹورنامنٹ ترتیب دے رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں کہ پورے رمضان میں کون سا کھیل کھیلا جائے کہ آرام سے پورا مہینہ گزر جائے۔ یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے۔ پلاننگ تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ رمضان خیر کا مہینہ آ رہا ہے، پورے 30 دن کا شیڈول اور ترتیب ہونی چاہیے، نماز کیسے پڑھیں گے، تلاوت میں ہمارا کیا شیڈول ہوگا، کب کب تلاوت کریں گے، کب کب بیان سنیں گے، کب کب دینی کتاب پڑھیں گے، کب ذکر کریں گے، کب جو ہے دعا کریں گے، کیسے کس طریقے سے استغفار کریں گے، زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کیسے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ ہماری پلاننگ تو یہ ہونی چاہیے تھی، اس طرف کہاں کوئی دھیان دینے والا ہے۔ تو رمضان مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کے جو کام ہیں ان کاموں کو ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی ترتیب، پلاننگ اور تیاری اب ہی سے کرنی ہے۔ آئیے کچھ پلاننگ دیتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں، کیسے اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان آئے تو اچھے سے اس کا استقبال کریں اور اچھے سے رمضان کو گزاریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں رمضان پانے کے لیے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں رمضان میں صحت تندرستی کے لیے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں رمضان میں عمل کرنے کے لیے۔ 3 چیزوں کی اکٹھی ترتیب، دعا کریں اللہ سے، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا۔ خیر کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے سے گھبرانا نہیں ہے کہ مشقت آئے گی، بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، کھانے پینے پر بندش عائد ہو جاتی ہے، بیوی کے معاملے میں بندش عائد ہو جاتی ہے، بہت سارے کاروبار رک جاتے ہیں، ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، خیر کا مہینہ آ رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کمائی کے موسم تلاشتے رہتے ہیں، کب میرا موسم آئے گا، کب موسم آئے گا، اس مہینے میں کمائیں گے۔ یہ کمانے والا مومنوں کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنی ہے۔ کتنے باتوں کے لیے؟ رمضان تک پہنچا، بغیر رمضان تک پہنچے خیر نہیں پا سکتے۔ اس بات کی بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی دے، اگر بیمار ہوں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اللہ سے صحت اور تندرستی کی توفیق طلب کریں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین سے اس بات کی توفیق طلب کریں کہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ بہت سارے مسلمان رمضان میں زندہ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور اور توانا ہوتے ہیں، لیکن سب کو عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، رمضان آ رہا ہے، عمل کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں، گڑ گڑا کے، کثرت سے، خشوع و خضوع سے، مناجات کرتے ہوئے سجدے میں جا کر رب العالمین کو منائیں اور توفیق طلب کریں، عمل کی توفیق، زندگی کی توفیق، سعادت اور خیر و بھلائی کی توفیق طلب کریں پہلے نمبر پر۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے جو ہمارے بندوں کے معاملات، لوگوں کے معاملات، بڑے بھیانک معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے، ان معاملات کو درست کر لیں۔ ہمارے سر پہ پہلے سے بوجھ ہو تو پھر آگے چلنا دشوار ہوتا ہے۔ سر پہ بوجھ لے لیں، جیسے ہم 50 kg کے ہیں، 1 کنٹل بوجھ لے لیں اور لمبا سفر کرنا ہے، پاکستان جانا ہے پیدل، کتنا دشوار ہوگا پیدل چلنا، بوجھ بھی سر پہ۔ اور اگر بوجھ ہلکا کر لیا ہم نے، کم کر لیا ہم نے یا ختم کر لیا ہم نے، اب اگر پیدل چلتے پاکستان، ٹائم لگے گا لیکن پاکستان پہنچ سکتے۔ بوجھ کو کم کریں۔ کون سا بوجھ؟ برائیوں کا، گناہوں کا، معصیت کا۔ پہلے نمبر پر بندوں کا بوجھ، یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ بندوں کا جو بوجھ ہے ہمارے اوپر،
ہمارے سر پر ان کو ختم کریں. بندوں کا معاملہ اتنا ڈینجر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے. اللہ رب العالمین کی پوری کائنات ہے، سارے جن و انس ساری کائنات اللہ کی ہے، لیکن اللہ ہمیں بندوں کا معاملہ معاف نہیں کرے گا. سوچنے والی بات ہے. سب کچھ اللہ کا، پورا خزانہ اللہ کا، پوری کائنات اللہ کی، جن و انس اللہ کے، ہر ذرہ اللہ رب العالمین کا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ بندوں کا گناہ ہم سے معاف نہیں کرے گا. بندوں کا گناہ بندوں ہی کے لیے رکھا ہے، بندوں کے ذریعے ہی معاملہ حل کیا جائے گا. ذرا آپ اندازہ لگائیے ترمذی کی حدیث ہے 1663 نمبر کی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کے 6 انعام کو ذکر کیا ہے. شہید کو اللہ تعالیٰ 6 انعام سے نوازے گا. ان 6 انعام میں سب سے پہلا انعام ہے کہ جب جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ شہید کا مقام. پہلا ایک قطرہ، ابھی پورا خون باقی ہے، جسم کا زمین پر گرنا باقی ہے. جسم کٹ جائے، جان نہ رہے، آخر تو گرنا ہے زمین پر. ابھی صرف ایک بوند، ایک قطرہ زمین پر گرا ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہ وہ شہید. یہ حدیث ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شہید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث 1886 نمبر کی، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. شہید کا تمام گناہ معاف، شہید کا سارا گناہ معاف سوائے قرض کے. وہ شہید قطرہ گرتے ہی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں کا معاملہ ان سے بھی معاف نہیں کیا ہے، شہیدوں سے بھی نہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندوں کا معاملہ کتنا زیادہ ڈینجر، کتنا زیادہ خطرناک ہے. رمضان سے پہلے بندوں کے جو معاملات ہیں، رشتہ داروں میں ہو، گھر والوں میں ہو، پڑوس محلے میں ہو، دوست احباب میں ہو، ملنے جلنے والوں میں ہو، متعارفین، جن کا بھی جو معاملہ ہمارے ساتھ ہے، تکلیف ہم نے پہنچایا، حق لیا ہے، قرض لیا ہے، لین دین کا کوئی معاملہ ہے، ظلم زیادتی ہے، دیت ہے، کفارہ ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ ہے، بندوں کے ذریعے معاملے کو درست کر لیں، بوجھ کم کر لیں، تاکہ ہم پاکستان تک پہنچ سکیں. اور ہمیں صرف پاکستان تک نہیں جانا ہے، ہمیں آخرت تک سفر کرنا ہے. تو اس لیے ہم اپنے بوجھ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے بوجھ کو ختم کر لیں. بندوں کے جو معاملات ہیں، اگر مالی معاملہ ہے مال لوٹانا ہے، حق والا معاملہ ہے مال سے ریلیٹڈ ہے، زمین جائیداد پیسہ، وہ سیم وہی چیز ریٹرن کرنا ہے، ورنہ معافی نہیں ہوگی. صرف زبانی طور پہ معاف کر دو نہیں، مالی حقوق ہے، مال لوٹانا ہے. مالی حقوق نہیں ہے، جسمانی معاملہ ہے، زبانی معاملہ ہے، اس میں زبانی طور پر ہم معافی مانگ لیتے ہیں، اور اگر سامنے والا معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین بھی معاف کر دے گا. تو بندوں کے معاملات میں صلح صفائی کر لیں، بندوں کے معاملات کو ختم کر لیں. تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کا جو مسئلہ ہے، رمضان کی جو فضیلت ہے، احکام اور مسائل ہے، اس کو جان لیں. اور انشاءاللہ میں اگلے ہفتے سے رمضان کے احکام و مسائل تقریباً میں انشاءاللہ پورا کورس کرانے کی کوشش کروں گا. آپ اپنے طور پر بھی رمضان کے مسائل اور اس کی جو عظمت ہے، اہمیت ہے، اس کے احکام ان کو آپ جانیں، پڑھیں. الحمدللہ پوری سیریز میرے چینل پر بھی ہے، اور جو اس سلسلے میں اہل علم نے جو کتابیں لکھی، مستند کتابیں، اس کتاب کو پڑھ کر رمضان کے معلومات کو حاصل کریں. رمضان نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی جن عبادات کو آپ کر رہے ہیں، کرنے سے پہلے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے. دین میں دیکھا دیکھی نہیں ہے، کچھ بھی دیکھا دیکھی نہیں ہے. فلاں ایسے چل رہا ہے تو ہم بھی چلیں، فلاں ایسے وضو کر رہا ہے ہم دیکھ دیکھ کیسے کریں، فلاں ایسے نماز پڑھ رہا ہے ہم بھی نماز پڑھیں، فلاں آدمی حج میں جا رہا ہے ہم بھی ایسے پیچھے پیچھے جائیں. ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں، پیچھے پیچھے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے. اس سے پہلے انہوں نے کوئی کلاس، کوئی درس، کچھ مسئلہ نہیں جانا. ہمیں نہیں، پیچھے پیچھے نہیں چلنا. قرآن اور حدیث کا نالج، علم لے کر ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے. رمضان آنے سے پہلے جو رمضان کے احکام اور مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے جان اور پہچان لینا ہے. رمضان کے علاوہ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کی جو ہے شرعی حیثیت کیا ہے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے، ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے. رمضان آ رہا ہے، بدعتی ذکر کر رہے ہیں، غلط طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں، آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، بھلے آپ عمل کر رہے ہیں لیکن سنت کے خلاف وہ کوئی فائدہ نہیں ہے.
سنت کے مطابق عمل ہو تبھی جا کے آپ کو فائدہ ملے گا. آپ کرونا کا یاد کیجئے. کرونا حال میں، کرونا کے زمانے میں بڑے بڑے، میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا، بڑے بڑے لوگ جن کے گھروں میں رونق ہوتی ہے، جن کے دروازے پر وہ رونق، بڑے بڑے لوگ آتے جاتے ہیں، گاڑیاں لگتی ہیں، چرواہے ہیں، نوکرانیاں ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، سارا کچھ ہے. کرونا میں گھر میں لوگ اپنے قید میں ہوئے، اپنے گھروں میں قید ہوئے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، بڑے بڑے دنیاوی پوسٹوں پر تھے، مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، خود سے نماز پڑھنے کا اندازہ نہیں تھا. کتنا جمعہ آیا گزرا، جمعہ نماز نہیں پڑھا. رمضان آیا، عبادت صحیح سے نہیں کر سکا کیونکہ ہمیشہ پیچھے دیکھ دیکھ کے چلنے کی عادت تھی. تو وہاں سے نصیحت بہت سے لوگوں کو ملی کہ نہیں، ہمیں بھی جاننا ہے، نماز پڑھانے کی نوبت آ جائے ہمیں نماز پڑھانا چاہیے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے لوگ نماز پڑھا دیتے ہیں. انڈیا میں، پاکستان میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پینٹ کوٹ پہننے والا آدمی بھی نماز پڑھا سکے؟ اگر کوئی بڑھے گا بھی تو پکڑ کے کھینچ کے پیچھے کر دے گا. تو نماز پینٹ شرٹ جو ہے ممنوع نہیں ہے. لباس اگر آپ کا ساتر ہے، پورا بدن ڈھکا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، کوئی حرج نہیں. پہننے میں بھی، نماز پڑھنے میں بھی، نماز پڑھانے میں بھی کوئی حرج نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. تو رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مسائل اور رمضان جو دین جس پر ہمیں عمل کرنا ہے ان چیزوں کا نالج ہمیں لینا چاہیے. اور الحمدللہ اس سلسلے میں بیانات بھی پہلے سے موجود ہے، تو ان کی سیریز لے کر کے آپ جو ہے وقت نکال کر تھوڑا تھوڑا جو ہے پورے احکام اور مسائل کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تیسرا مسئلہ تھا. اور چوتھا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین کے معاملات جو ہمارے ساتھ ہیں. ہم اپنی زندگی کا دراسہ کریں گے، ہم نے اب تک جو زندگی گزاری ہے اور اللہ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے ہم اس کو چیک کریں گے، اس معاملے میں غور کریں گے. جہاں غلطیاں، کوتاہیاں، زیادتیاں ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو یا اللہ پر ہم نے ظلم کیا ہو، اللہ کے معاملے میں معصیت کیا ہو، ان معاملات کو بھی درست کریں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے تمام گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے. اور بعض ایسے مسائل ہیں جن میں صرف معافی کافی نہیں ہے. اگر آپ کا روزہ پچھلے رمضان کا یا پچھلے رمضان کا 8-10 روزہ کچھ روزہ چھوٹا ہوا ہے، خواتین کا روزہ چھوٹا ہوا، حیض، نفاس یا عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹا ہوا، اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف کر دے، رمضان آ رہا. نہیں، معافی سے کام نہیں بنے گا. یہ وہ معاملہ ہے جس کو ادا کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، پیسہ کماتے رہے، رکھتے رہے، آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا، آج احساس ہو رہا ہے. 10 سال کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، 10 سال کی زکوٰۃ نکالیں، اللہ سے معافی مانگنے سے نہیں ہوگا. جتنے سال کی زکوٰۃ آپ نے نہیں ادا کی ہے، آپ زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں. اب اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، اب اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حج فرض کیا ہے، ابھی تک آپ حج نہیں کیے ہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھ سے تاخیر ہو گئی، میں نے حج نہیں کیا، ٹال مٹول کیا، دنیاوی بہانے بنائے، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں ام سال حج پر جانے کی کوشش کروں گا، اللہ تو توفیق دینے والا ہے، مجھے اس بات کی توفیق دے اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ایسے ہوگا. تو بعض ایسے معاملات ہیں اللہ کے معاملے میں بھی جن کو ادا کرنا ضروری ہے، ادا کیے بغیر صرف معافی سے کام نہیں چلے گا. اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں اللہ سے معافی طلب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جیسے آج تک اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بے نمازی تھا، کبھی کبھار پڑھتا تھا، آج اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ 35 سال سے میں نے نماز نہیں پڑھی، 40 سال سے بہت ساری نمازیں ضائع کی ہے، میرے اتنے سال کی نماز معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم دل ہے، اتنا رحم دل ہے اللہ تعالیٰ، سوچ و خیال اور وہم و گمان میں نہیں لا سکتے، اتنا رحم دل ہے. اس زمین پر اتنا سارا ڈھیر سارا گناہ کرنے کے باوجود ہمارا وجود صحیح سلامت رہنا، یہ اللہ کے رحم کی دلیل ہے. اب ذرا بندوں سے موازنہ کر کے دیکھیں، ہم اپنے بندوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں. ایک معمولی کسی انسان کو گالی دیتے ہیں، تھوڑا سا انبن ہو جائے، زندگی پر معاف کرنے کے لیے آج کے زمانے میں تیار نہیں، بولے گا نہیں، راستہ کاٹتا ہے، آپ کے قریب نہیں ہوگا. اللہ گناہ پہ گناہ، ظلم پہ ظلم، غلطی پہ غلطی اللہ معاف کیے جا رہا، اور اوپر سے اللہ نواز بھی رہا. اللہ تعالیٰ رحمت، کرم اور سب کچھ دے رہا ہے. ساری چیزیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں. ہم دیکھیں تو ہم ایک طرح سے جو کچھ استعمال کر اللہ کی نعمت ہے،
جسم کے اندر، جسم سے باہر، اس دنیا میں ساری چیزیں، صرف جسم پہ غور کریں. میں تو بار بار جسم کی مثال دیتا ہوں کہ اس جسم پہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں رکھی ہیں جو ہے سوچ نہیں سکتے، اتنی ساری نعمت، اور وہ بھی 24 گھنٹہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے. معمولی کسی انسان کا ایک سامان لیتے ہیں، اس کا پیمنٹ دیتے ہیں، اس کا کرایہ دیتے ہیں، کسی کی گاڑی پہ 10 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کا جو ہے پیسہ دیتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ، پیر، آنکھ، دماغ، دل، گردہ سب کچھ استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی پیمنٹ نہیں. اس کے بدلے اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم 5 وقت کی عبادت کر لو، میرا شکریہ ادا کرو، میری عبادت کر کے، میرے دین پر عمل کر کے. تو اللہ کے وہ معاملات جو ادا کرنے ضروری ہیں ان کو ادا کرنا ہے، اور وہ معاملات جن میں معافی مانگ لینا کافی ہے، معافی مانگ لینے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. 35، 40، 100 سال کسی کی ہو گئی، اتنے سال سے نماز بہت سارا چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اللہ تعالیٰ 100 سال 70 سال کے گناہ کو معاف کرنے والا. بس آئندہ آنے والی زندگی میں وہ اس چیز کی پابندی کرے جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہمارے جو معاملات اور مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی ہمیں درست کرنے کی، ٹھیک ٹھاک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے معافی مانگ کر جو حقوق ادا کرنے ہیں ان حقوق کو ادا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے قریب آ جائیں، اللہ سے قربت اختیار کر لیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں. رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسے لگے کہ یہ وہ بندہ نہیں جو کل تھا. کل جو بندہ تھا یہ مسجد دیکھتا تھا ادھر چلا جاتا تھا، اذان ہوتی تھی روم سے نکلتا نہیں تھا، سویا رہتا تھا، یہ وہ بندہ نہیں. اب وہ بندہ اذان سن رہا، مسجد آ رہا، وہ بندہ مغفرت کی طرف آ رہا ہے، نیکی کی طرف آ رہا ہے، دین کی طرف آ رہا ہے. یہ بندہ کل جو ہے گالی دے رہا تھا، کسی کو ستا رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، کل ایسا تھا ویسا تھا، آج وہ ٹرن ہو گیا، یو ٹرن لے لیا، دین کی طرف آ گیا. اسی کو اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف، دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف ہمیں بھاگنا، اللہ کی طرف آنا ہے. اگر اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کر لیتے ہیں کہ کل والا جو ہمارا پیج تھا، صفحہ تھا، زندگی تھی، اس کو بھلا کر زندگی کا نیا آغاز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، اور بدلاؤ ایسا ہو کہ اس کے آثار نظر آئیں، بول سے، گفتگو سے، عمل سے، کردار سے. اگر وہ تبدیلی، اچھی تبدیلی ہمارے اندر نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اچھے سے استقبال کریں گے. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کریں. اگر ایسے تیار کر لیتے ہیں تو رمضان کا جو ہے اچھے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ ہم فتنے کے زمانے میں ہیں، اس زمانے میں ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں. زندگی بھر ہم سب لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان پانے کی سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان پانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ رمضان میں وہ سارے اعمال انجام دینے کی توفیق دے جن اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب عطا فرمائی ہے. اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں ایمان پر اور اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.